جی بھائی پتہ نہیں جی بات کرے پتہ نہیں جی. جی جی سن رہا ہوں. ہاں جی بات بولیے کرے. بھائی بولیے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو جی وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی بولیے. جی جی سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. ہاں بولیے دیجیے. جی تو میں تو ایک مسلمان ہوں. ٹھیک ہو گیا. جی جی ماشاء اللہ. تو اس آپ کے کا بعد چینل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے یہی نا. نہیں کس نے جی کہا تو آپ کے میرے جو ہے کچھ اسلام پوائنٹ کے ہیں کوئی خلاف ہے؟ 3 سے 4 اگر وہ آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ہاں ہاں قرآن کے حساب سے غلط ہیں تو میں ایک ایتھسٹ بن جاؤں گا. اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو جی جی کیا ہے آپ کی بولیے. جی بھائی سر بولیے. یہ مجھے اپنا ہی وائس مجھے سنے دے رہی ہے ایسا کیوں ہے؟ شاید آپ کا یوٹیوب کہیں سے چل رہا لگتا ہے. یوٹیوب چالو ہے کیا؟ آپ کے آس پاس میں یوٹیوب چالو ہے؟ ارے آپ جی کمپیوٹر اب سے صحیح جڑے ہے. ہیں یا موبائل؟ نہیں آپ موبائل سے ساری جڑا تھا میں. ارے اچھا بھائی آپ ساری زندگی اپنی وائس سنتے رہے ہو تو اس لیے ہماری آواز آپ کو نہیں آ رہی. جی تو سچ والا جی شروع کریں. ہاں بولیے جناب. ہاں بولیے بولیے. جی تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر قرآن میں کہاں پہ ہے؟ کیا کرنا ہے اس سے لے کر جو ہے کیونکہ سائنس کے کیا مطابق کرنا تو آسمان ہوتے نہیں ہے نا. ہے ہاں تو یہ جی کہاں پہ ذکر ہے؟ کہاں پر ذکر ہے؟ کیا کس بات کا کہاں پر ذکر ہے؟ کہ 7 آسمان ہوتے ہیں اور 7 زمینیں ہوتی ہیں. وہ تو قرآن کا لکھنے والا لکھا ہے 7 سماوات. نہیں کون سی سورہ میں کون سی آیات پہ؟ اب ہے قرآن میں کئی جگہوں پر ہے. اب وہ صورت وغیرہ تو مجھے یاد نہیں ہے. اب وہ جو قرآن جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو اس میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے کئی جگہوں پر. نہیں ایسے اگر آپ بتائیں گے نہیں تو میں تو ایسے سمجھوں نا کہ سچے. کیا سچے ہے؟ قرآن میں جو آ گیا وہ سچا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ذکر کہاں پہ آیا ہے پہلے آپ بتائیں نا. میں تو مانتا ہوں کہ آسمان نہیں ہوتے لیکن قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیا کہاں پر لکھا ہے یار؟ 7 آسمانوں کا ذکر کہاں پہ ہے؟ قرآن میں کئی جگہوں پر میں نے کہہ دیا نا. دیکھوں گا نہیں یعنی آنکھوں اس سے نے تو کیسے یقین ہوگا؟ تو آپ کبھی قرآن پڑھے نا. پڑھیں تو آپ کو نہیں میں نظر پڑھا آئے گا. ہوں لیکن ترجمے کے جی ساتھ اتنا نہیں پڑھا میں. تو آپ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں تو سمجھ آئے گا. خلق السماوات والارض اس میں جو ہے سر 7 سماوات 67 آیا کی ہے. 3 کھول دیں سر ان کے لیے. ہاں ایک منٹ میں لا ایک رہا ہوں. منٹ ابھی 67 میرے کی ہاتھ 3 میں ہے. کھول دیں. ہاں جی کھول لیں سر 67 کی 3 کھول لیں. تو اس سے آپ کیا ثابت کیا سر کرنا ہے کوئی آپ بات کو؟ نہیں سر. ان کے ریفرنسز میں دے دیتا ہوں. اب ان سے بات کرتے جائیں. ریفرنس میں دے دیتا ہوں. 67 کی 3 کھول دیں سر. جی یہ لیجیے. 67 سورۃ الملک. جی سر اس الملک کا کی تھرڈ تیسری آیت. آیت. تو اب پڑھنا شروع کروں؟ میرے پاس ہے ابھی. اس کی ٹرانسلیشن ہے اردو میں. جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکنا نظر آتا ہے. جس نے بنائے 7 آسمان تہ پر تہ کیا رکنا دیکھتا ہے نہیں ہے تو رحمان کے رکھنا ہے. وہ رکھنا. جی ہاں بولیے. چلیں جی رکھنا. تو کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق. پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھے. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تجھ کو دراز. دراڑ ہے وہ. جی جی چلیں دراڑ. اچھا جی پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. دوسرا تو ہاں دوسرا پوائنٹ قرآن میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زمین پلیٹ کی طرح چپٹی ہے؟ ایسا اچھا کس نے بات کہا پلیٹ کی طرح سنیں سچ والے جی. سچ والے جی انہوں جی نے ابھی سورہ ملک جو وہ پڑھی کہ نگاہ تمہاری واپس لوٹ کے پلٹ کے واپس آ جائے گی. وہ ہے نا اس میں آیت. جی ہاں آیا ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. نہیں جی جی پلٹ کے آئے آسمان گی کا نہیں. لکھا ہوا ہے مانتا ہوں. فرجع البصر هل ترى من فطور جو ہے تو اپنی جو ہے نگاہوں کو دوڑا یا پلٹا کے لا. کیا تو نے دیکھا کیا تو دیکھ رہا ہے کوئی رخنا یا کوئی اس میں جو ہے خرابی کوئی کمی. یہ اس طرح کی بات آئی ہے.
جی جی تو میں اور نے کیا اپنا اچھا دوسرا اچھا پوائنٹ رکھا ہے نا، کیا پوائنٹ ہے وہ؟ یہی کہ قرآن ہاں قرآن کے مطابق ہی کہ قرآن میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زمین پلیٹ کی طرح چپٹی ہے، گول نہیں ہے؟ میرے بھائی 78:6 نہیں، زمین کے لیے پورے قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں وہ سارے کے سارے بچھانا، پھیلانا، اس طرح کے معنی دیتے ہیں. فراش ہے، مہد ہے. بچھانا پھیلانا، جی اس سے یہ جی ثابت نہیں ہوتا کہ پلین بالکل سر پلین ہے زمین، اس سے یہ میرے ثابت پیارے نہیں بھائی، ہوتا. ہاں میرے پیارے جی بھائی، جی یس لیکن گول بھی نہیں ہے نا. اور فراشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہو، ورنہ سچ والا جی بتا دیتے ہیں. سچ والا جی بقرہ کی 22 کھول لیں پہلے تاکہ فراش پہلے آ جائے، اور پھر ہم اس کے بعد 78 کی 6 کھولتے ہیں. پہلے بقرہ کی 22 مہد ہے، فرش ہے، مہاد ہے، فراش ہے، سطح ہے، اس کے بعد جو ہے دہا بقرہ ہے، کی نمبر دحی کون ہے، سی آیت ساری بتائی چیزیں. آپ نے؟ 22 نمبر. 22. بھائی جان ان کو ذرا فراشن کا مطلب بتائیے گا. عربی کے اندر اس کو بیڈ نہیں کہتے، سونے کی جگہ. تو میرے ابھی کوئی بچھونا سامنے ہے قرآن، میرے ہاتھ میں پھیلانا ہی ہے، ہے، میں پڑھنا شروع بچھانا کروں ہے. اگر آپ جی چاہیں تو. جی سر پڑھیں سر. تو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اردو میں. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو. سر آپ تو کون سی والی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں بھائی ذرا؟ نہیں سورت بکر ٹرانسلیشن کی. نہیں ٹرانسلیشن کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اس کی پورے نہیں، یہ ٹرانسلیشن. میں کیسے بتاؤں گی ٹرانزیکشن کس کی پڑھ رہا ہوں؟ آپ کہیں نہ کہیں سے تو پڑھ رہے ہیں نا، اس کا ٹرانسلیشن کا کوئی نہ کوئی تو ٹرانسلیٹر ہوگا نا. ایپلیکیشن ہے موبائل کے اندر ہی، وہیں سے پڑھ رہا ہوں میں. سر وہ کس کی ٹرانسلیشن آپ کو دکھا رہے ہیں؟ میں ذرا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ اوبویسلی وہ باہر قرآن کی ٹرانسلیشن بہت سارے لوگوں نے کی ہے نا. اچھا، ٹرانسلیشن اردو میں احمد رضا خان اس نے اوکے، لکھی احمد ہے. رضا خان لیٹسٹ ٹرانسلیشن ہے تبھی. جی سر پڑھیے. جی تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوہ تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو. جی تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سر یہ تو اب آپ ثابت کریں گے. دیکھیں اس کی ملٹیپل ٹرانسلیشنز ہیں، اور جیسا کہ جی آپ کو سچلا جی پہلے بھی بول چکے ہیں، اگر ہم فی ظلال القرآن کو دیکھیں تو زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا. سو فرش اور چھت ہمیشہ فلیٹ ہی ہوتے ہیں. ہم تفہیم القرآن کو دیکھیں گے تو وہ بھی کہتا ہے نہیں، زمین کو وہ فرش. ہمارے حساب سے ہے نا، ہم دیکھتے ہیں تو سیدھی ہے نا، پوری زمین کا اس میں تو ذکر نہیں ہے. بے شک، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو کہیں نہ کہیں تو زمین کو اوول دکھانا چاہیے تھا نا. نہیں دیکھیں نا، اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زمین چپٹی ہے بالکل. چلے کوئی بات کون نہیں، نہ سی ہو. آیت سے کیا ثابت ہوتا میرے بھائی؟ یہ کون سی ہمارے آیت سے کیا دیکھنے سے ثابت ہو چپٹی رہا ہے ہے؟ نا، پوری زمین کی بات نہیں ہو اب رہی میرے یہاں پہ. بھائی اچھا ٹھیک ہے، ہمارا دیکھنے کا چھوڑ، لیکن قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زمین گول ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہوا مانتا ہوں. اب بات ختم ہو گئی، سمجھو زمین گول نہیں ہے. لیکن قرآن کا لکھنے والا جہاں جہاں بیان کر رہا ہے کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے، زمین پھیلائی ہوئی ہے، بچھائی ہوئی ہے، کھینچی ہوئی ہے. یہ لکھ رہا ہے جس طرح سے اس کو نظر آ رہا ہے وہی لکھ رہا ہے، سمجھو. اور کیا ہے نہیں، آپ یہ اس میں؟ دعویٰ کون سی نئی کرتے ہیں نا بات؟ کہ قرآن کے مطابق زمین ہم نے چپٹی ہے، بالکل فلیٹ ہے. تو ہم نے کب دعویٰ کیا؟ ہم نے کہا جو کچھ قرآن میں ہم وہی پیش آپ کی کرتے میں ہیں. کافی ساری ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، آپ یہی کہاں کہتے رہتے ہیں. کہ کیا لکھتے ہیں بھئی؟ زمین ہر جگہ جو ہے بچھائی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی ہے. جی زمین ہاں، کہیں تو بھی ویسے گول ہی نہیں بچھائی ہے. ہوئی ہے، صحیح بات ہے. ہاں، زمین گول نہیں ہے بھئی. ایک آدھ جگہ اگر جو ہے قرآن کا لکھنے والا یہ لکھ دیتا چلیں آپ یہ کہ اے ثابت کریں کہ لوگوں زمین زمین گول جو نہیں ہے، ہے یہ قرآن گولے میں کہاں کی پہ لکھا طرح ہوا ہے؟ گول ہے، بال کی طرح گول ہے، اگر ایک جگہ لکھ دیتا بات ختم ہو جاتی. تو ہم گول سمجھتے ہیں نہیں اب ہے، قرآن کے یہ کہاں لکھنے پہ والے لکھا کو ہوا کچھ ہے؟ پتا ہے. نہیں لکھا نا، اس کو نہیں معلوم تھا نا قرآن کے لکھنے والے کو. قرآن کے لکھنے والے کو نہیں، جتنا اگر اس معلوم نے تھا، لکھا ہے نا کہ جتنا زمین کو بچھایا ہے، تو ایسے بھی لکھ سکتا تھا کہ گول نہیں ہے. گول نہیں ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائی تو اس کو نہیں معلوم نا، نہ گول ہے گول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا اس کو. جو نہیں معلوم تھا وہ کیسے لکھے گا؟ قرآن کا لکھنے والے کا علم جو ہے بالکل لمیٹڈ تھا، جتنا علم تھا اس کے مطابق اس نے لکھا، بات ختم ہو گئی. میں سر یا دس ان کو ذرا دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں. پتہ نہیں صاحب، اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس چیز کے دیکھیں بارے کوئی میں، اور نام بلا لیں، مجھے پتا نہیں، چھوڑیں آپ مجھے نے لکھا ہوا ہے پتہ گم نہیں نام اپنا کہہ نام، لیں. اپنا نام ایڈٹ کر دیں، جو نام لکھیں گے وہ بول لوں گا. آپ کا نام ہے پتہ نہیں، آپ نے خود لکھ کے آئے ہیں. چلیں مجھے آپ گم نام کہہ کے پکاریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، گمنام صاحب. جی ہاں گمنام صاحب، یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم کسی شخص کو نہیں ہوتا وہ اس چیز کی نیگیشن نہیں دے سکتا.
نیگیشن کا مطلب ہے نیگیٹو اس چیز کا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو آپ اس کا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو کیسے دیں گے؟ نہیں دیں گے. سیم از دا کیس. نہیں لیکن مجھے پتا نہیں ہے نا, اگر میں کوئی, تو لے میری یار بات سن. گمنام جی پہلے سن لے, میرا سینٹنس پورا کر لیں دے, پھر آپ کو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا اس سے پہلے کہ آپ بولیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یہ قرآن کسی خدا کے کلام ہوتا نا تو وہ جی اگر وہ زمین کو ڈسکرائب ہی کر رہے ہیں, اول تو زمین کو ڈسکرائب ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر کیا جی ہے تو پھر ڈسکرپشن میں کہیں نہ کہیں بتایا گیا ہوتا کہ زمین گول ہے. اللہ میاں نے اگر اس طریقے سے ڈسکرائب کیا جیسے ہیومنز دیکھ رہے ہیں, جیسے انسان دیکھ رہے ہیں, اور ہمیشہ اسی طریقے سے ڈسکرائب کیا, تو پھر تو یہ تو کوئی عام بندہ بھی ڈسکرائب کر سکتا ہے اس زمانے میں, کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ دنیا گول ہے. سو دس از دا ہول تھنگ کہ نیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے, پھر ہی آپ نیگیٹ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے. پلیز. اچھا میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں. میں نے رکھا, پہلے آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا کہا ہے, تاکہ آپ کا جی پوائنٹ آف جی ویو اس آپ کے کی بات مطابق سمجھ آئے تو گیا, آپ بات میری بڑھیا. سن لیں, اس کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا کوئی کیریکٹر ہے ہی نہیں, جو قادر ہے نا وہ محمد, آپ کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے جی, تو محمد صاحب نے یہ ساری کتاب لکھی تھی, تو اس کے مطابق کہ مطلب جو بھی انسان کی نسلیں آئیں گی ان کو یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ زمین گول ہے. محمد کے مطابق ہی اس نے کتاب لکھی ہے نا, آپ کے مطابق. جی, تو مطلب محمد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمین بالکل فلیٹ ہے, وہ سورج کے اراؤنڈ چکر لگاتی ہے. سوری, سورج زمین کے اراؤنڈ چکر لگا رہا ہے. ہاں جی جی یہی کہہ رہا ہوں. تو بس چلے یہ بات ہی ثابت کر رہی ہیں, یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ سورج ابھی کیا کرنا ہے؟ کیا ثابت کرنا ہے؟ قرآن سے قرآن ثابت نہیں ہو رہا ہے, کیا ثابت کرنا ہے؟ چلے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ثابت کر دیتے ہیں. سر یہ تمام سورج اور چاند اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں, زمین کے گرد کے نہیں گھوم رہے؟ جی جی گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, گھوم رہے ہیں نا. یہ آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ یہ گھوم رہے ہیں؟ سائنس نے ثابت کیا ہے سائنس نا. نے ثبوت نہیں کیا, سائنس نے نہیں. آپ زمین پہ اگر کھڑے ہو نا تو آپ کو پتا جی لگتا ہے کہ چاند اور ستارے ہمارے گرد گھوم رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی کہ نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھے نا, سائنس یہ کہتی ہے نا کہ زمین چکر لگاتی ہے سورج کی, سائنس یہی کہتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں سر سورج چکر لگا رہا ہے زمین کا. یہ نہیں, قرآن کیا کہتا ہے, سائنس کیا کہتا ہے, پہلے تو یہ کلیئر کرو. سائنس کو چھوڑ دو ابھی, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے نا کہ سورج چکر لگاتا ہے زمین کے اراؤنڈ. سورج چکر لگا رہا ہے زمین کے اراؤنڈ, یہ سائنس کہتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے نا. جی جی. تو کیا سورج چکر لگا رہا ہے زمین کے گرد؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ قرآن میں کون سی جگہ پہ کون سی آیت پہ لکھا ہوا ہے؟ 36 کی 40 میں. 36 نمبر, ایک دم ایک منٹ کھول لیتا ہوں. 36 کی 40 دکھائیں جی نے. جی چھتیس کی 43 ایسے 40 40 سچ والا جی اس کی ذرا عربی کی ٹرانسلیشن کر دیں ان کو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو پکڑ لے, اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی, اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جس کو یہ بار بار کہتے ہیں آربٹ, یہاں پہ سر آربٹ نام کی کوئی چیز ہے؟ فلک کہیں گے اس کو آپ. اوکے فلک کہیں گے. جی. یہ فلک سر سنگولر ہے کہ پلورل ہے؟ سنگولر پلورل مطلب کیا؟ یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ سنگولر ہے. اوکے بس یہی میں نے پوچھنا تھا, یہی میں نے آپ سے کنفرمیشن کروانا تھا پہلے ان بھائی کے لیے, تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ کیا کرنے لگے اب اس کے ساتھ. جی سر. فلک کی جمع آتی ہے افلاک. افلاک, جی بالکل جی سر. ہاں. تو فلک یہاں پہ سنگولر ہے, یعنی کہ واحد کے اندر ہے, جمع کے جی اندر جی واحد کے اندر ہے. ہاں اچھا دوسری بات, ایک بات کلیئر کر دیں یہاں پہ, یہ کل پرسوں انہوں نے اسٹریم کی تھی اور خود ہی بیٹھے بڑے اترا رہے تھے اس کے اوپر, اور کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو وہ ایک کیا نئے صاحب آئے ہیں, پتہ نہیں مسلم بولتے ہیں کہ میں مسلم ہوں,
تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہی جو آیت آپ نے پیش کی ہے تو انہوں نے یہی کی. آپ دیکھیں جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے وہ آیا ہے سورج اور چاند کا، سورج اور چاند کا، سورج اور چاند کا. ایک بار بھی یہ آیت دکھا دیں کہ جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ زمین گھوم رہی ہے، ایک بار بھی دکھا دیں. نہیں ہے سر. اور اس آیت میں اور اس سے لے کیا مطلب رہے کہ دیکھو آگے لکھو وہ کلن. اب کلن کا مطلب کیا ہے؟ کلن نے زمین تو مینشن نہیں کی، بیکاز اس زمانے میں جو 7 ہیونلی باڈیز ہیں پلانٹ ہے، یہ پوری دنیا کو پتا تھا، 1000 سال پہلے پتا تھا ان سے، پروفٹ محمد سے، کہ یہ جو پلانٹ ہماری نیکڈ آئیز سے ہمیں نظر آتے ہیں 5 سورج اور چاند کے علاوہ، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان میں تیر رہے ہیں. اب آسمان میں کیسے تیر رہے ہیں؟ کہ آبویسلی ان کی آبزرویشن تھی کہ جو اپنے سٹارز ہیں، بیک ڈراپ سٹارز ہیں، اس سے حساب سے وہ دیکھتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کے اندر موومنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ کبھی کہیں جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ زمین گھوم رہی ہے، نیور ایور. ان کو بولیں کہ دکھا دیں. جی بولیں آپ. نہیں ویسے بھی جی اس ٹھیک ہے، آیت مان میں لیتا اور ہوں. ایک جھول ہے، نہیں اور ایک جھول ہے، ذرا غور کیجیے اسلام پائلٹ جی. دیکھیں اس آیت میں 4 الفاظ آئے ہیں، شمس ہے، قمر ہے، لیل ہے، نہار ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، یعنی مطلب 4 الفاظ، الشمس، القمر، اللیل، النہار، یہ 4 اسماء ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں. اچھا اب یہ اس کے بعد والے جملے میں قرآن کا لکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ چاند بھی تیر رہا ہے، سورج بھی تیر رہا ہے، رات بھی تیر رہی ہے اور دن بھی تیر رہا ہے. یہ کوئی انداز ہے بات کرنے کا؟ بات ایسی کی جاتی ہے، بات ایسی کی جاتی ہے. سمجھے پوائنٹ؟ اب بات سمجھے جی جی اسلام پائلٹ؟ جی میں سمجھ گیا ہوں. یہاں سے وہ اخذ کرتے ہیں کہ زمین کے بارے میں تو کبھی کہا ہی زمین کا نہیں تو گیا. ذکر ہی نہیں ہے، زمین کے بارے میں تو قرآن کا لکھنے کہیں والا ایک جانتا جگہ ہی نہیں نا قرآن میں بھائی، نہیں لکھا جانتا ہی گیا. نہیں نا. ہمیں اضافی انفارمیشن دے دیتے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے. بھائی زمین بھی گھوم رہی ہے تو ہم کہتے کہ واقعہ دیکھو یار اس زمانے میں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہ جو 7 سٹارز ہیں، 7 پلانٹ ہیں، صرف یہی گھومتے ہیں. تو ہم سمجھتے کہ واقعہ اس میں کچھ ہے. اچھا کوئی بلکہ اگر انفارمیشن نہیں ہے. آپ جو ہے قرآن کا مطالعہ کریں گے نا اسلام پائلٹ، قرآن کے جتنے بیانات ہیں اگر ان سب کو سامنے رکھیں تو یہ جو ہے قرآن کا لکھنے والا بیسیکلی زمین کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ وہ بالکل جو ہے جامد ہے، ساکن، بالکل ساکن ہے، غیر متحرک ہے. ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ زمین ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ یہاں پہ زمین میں کا کچھ جو ہے کہنا چاہوں گا. آپ ذرا میری بات سن لیں اس کے بعد میں بولیے. اور آسمان ایک ڈوم کی شکل میں، چھت کی شکل میں زمین کے اوپر ہے سمجھ، اور زمین بالکل فلیٹ ہے. اور جو ہے وہ جو ہے اس میں کہیں سے جو ہے سمندر ہیں، کچھ ندی نالے بہ رہے ہیں، اور جو ہے ایک سورج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چاند ذرا اس سے چھوٹا ہے، اور تارے ہیں جو بہت ہی باریک باریک جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے دور کہیں اس طرح سے جو ہے چمک رہے ہیں. یہ ہے اصل نقشہ کائنات کا کل ملا کر، یہ جسے ارض اور سماوات کہا جاتا ہے. یہ قرآن کے لکھنے والے کا کل ملا کر کائنات ہے. سوچنے والی بات. چلیں مومن بھائی دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی جناب بولیے. میں ہلو بولیے بھائی. جی بولو. مجھے نہیں لگتا یہ مومن ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں مومن ہے. جو بھی ہے آپ کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں مومن ہے. ہاں بولیے بھائی، بولیے. ہاں بولیے. نہیں پہلے تو اس سے یہ جو اسٹارم پائلٹ ہیں اس کو یار اس کے چھوڑ دیں لگنے ان سے کو، کیا ہوتا ہے؟ یار چھوڑ دیں ان کو. آپ اپنی بات بھائی آپ بات کریں نا، بات کریں آپ. اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ اگر پروفٹ محمد کو محمد صاحب نے کہتے، جی آپ ان کو اچھا محمد میں صاحب اس کو کہہ رہے ہیں، اور محمد صلی مسلمان اللہ ان کو علیہ محمد وآلہ صاحب. وسلم کہتا پھر میں مومن ہوتا، پروفٹ ایسے ہی کہہ رہے محمد ہیں. کو محمد صاحب مسلمان کبھی نہیں کہتے. نہیں اس کو میں مطلب اچھا جو چلیں جیسے ٹھیک ہے میرے باقی بھائی. مسلمان بلاتے ہیں ویسے بلاتا تب میں مسلمان ہوتا. ٹھیک ہے یہی نا؟ آپ اپنی بات. اچھا چلیں آپ آگے بڑھیے. سنو آپ جو ہے جی آپ جو کہنا چاہ رہے تھے کہیے، بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی آپ نے آیت بتائی 40 نمبر سورۃ یاسین، اس کے بارے میں جو علماء صاحب ہیں، مفتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سے کیا کہتے ہیں؟ کس مفتی کو کھولوں؟ طبری کو کھولوں، قرطبی کو کھولوں، ابن کثیر کو کوئی کھولوں، بھی کس کو کھولوں؟ وہ سب یہی کہتے ہیں جو میں نے نہیں، آپ جو کو علماء بتایا. ہے نا ابھی کے.
نہیں ابھی کے علماء کو چھوڑیں بھائی، جو جب قرآن ابھی ابھی نازل ہوا ہے، قرآن کب نازل ہوا ہے؟ اوکے، تو جو آپ کے ہاں تو جو آپ کے علماء دین ہیں جنہوں نے جن کو پتا ہے کہ محمد صاحب کیا کہہ رہے تھے، ان کے بارے میں بات کریں نا میرے ساتھ. یہ آج کے لوگوں سے بارے میں بات کر کے آپ کیا ثابت کرا لیں گے مجھے؟ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. سر وہ جو مرضی کہتے رہے. ارلی کے بعد میں پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو اس میں آتی ہے ورڈ یم بغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. یم بغی کا مطلب ہوتا ہے پرمٹ کرنا، اجازت دینا. مجھے بتائیے کہ یہاں پہ اجازت سورج کو چاند سے آگے نکلنے کی اجازت کا کیا تعلق ہے یہاں پہ؟ انلیس کہ وہ ایک ہی اوربٹ میں گھوم رہے ہوں فی فلک سنگولر یعنی کہ واحد. مجھے ذرا اس چیز کو پہلے سمجھا دیں، پھر ہم آپ کے باقی علماء کے بارے میں بھی بات کر لیں گے. اجازت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. وہ کس کا مطلب نہیں کیا بنتا؟ اجازت کا. اجازت کا تو کیوں لکھا ہوا ہے یم بغی؟ یہ آیت میں کہاں پہ ہے اجازت؟ سر 36 کی 40 کھولیں نا، آپ کے سامنے ابھی کھلی ہوئی تھی، آپ نے بھی اپنے پاس کھول لی ہوگی پروبیبلی. تو ذرا مجھے بتائیں نا یہ یم بغی کیا ہے؟ اس میں اجازت کہاں پہ ہے، ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں. سر تیسرا لفظ ہے یم بغی. میں عربی کا لفظ پڑھ رہا ہوں سر. قرآن آپ کے سامنے، آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے سر؟ عربی کو چھوڑیں، جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے اس کی بات کریں. اس میں کہاں ہے اجازت کا لفظ؟ اردو کی ٹرانسلیشن میں ممکن ہے لکھا ہوا ہے، جبکہ ممکن ہے اس کی ٹرانسلیشن بنتی نہیں ہے. تو لکھا ہوا ہے نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتا ہے. اچھا چلیں، ممکن ہے نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. سر سورج اور چاند کو پکڑنے کی اگر بات ہو رہی ہے، ریس ہوئی ہوئی ہے ان دونوں کی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنگولر آربٹ کے اندر ہی چل رہے ہیں. تو سورج آگے آگے ہے، چاند پیچھے پیچھے ہے، یا چاند آگے آگے ہے اور سورج پیچھے پیچھے ہے. تو یہ ایک ہی ریس میں ایک ہی آربٹ میں گھومیں گے تو ہی یہ ایک دوسرے کی پکڑنے کی بات ہوگی نا. اگر سورج کا آربٹ کچھ اور ہے اور چاند کا آربٹ کچھ اور ہے، جیسا کہ ہمیں آج کی سائنس بتاتی ہے کہ چاند کا آربٹ زمین کے گرد ہے اور سورج کا آربٹ جو سورج کا آربٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور زمین سورج کے گرد آربٹ میں گھوم رہی ہے، تو یہ والی آیت تو ہر لحاظ سے سائنس کی نفی کرتی ہے. اور آپ اس کے لیے جون سا مجھے ارلی کا اسکالر کہیں گے میں کھول دیتا ہوں، آپ کے سامنے لے آتا ہوں. ابن کثیر کو کھلوا لیں، قرطبی کو کھلوا لیں، طبری کو کھلوا لیں، امام جلال الدین السیوطی کو کھلوا لیں، ابن عباس کو کھلوا لیں. کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایک کھول لیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اوکے کوئی بھی ایک کھول لیتے ہیں. آل رائٹ جی، قرطبی جی کو کھول لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کے سامنے لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگلی بات رکھ لیں، اتنی دیر میں کھولتا ہوں قرطبی کو. آپ لا رہے ہیں علم جی؟ جی میں لا رہا ہوں، ایک سیکنڈ جی. ویسے گمنام جی کی کا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے یار، جو ہے اور بھی لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ان کے آپ اپنے سوالات کو 2 حصوں میں رکھ دیں گمنام جی. دیکھیں سچ والا جی، اس کے بعد صرف ایک سوال ہے، بس اس کے بعد ایک سوال ہے، اس کے بعد تینوں سوال نکال دے، مجھے کوئی ایشو نہیں. آپ کے آلریڈی ہو چکے نا سر. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے سارے جواب دے دی تو اسلام چھوڑ دیں گے، تو کوئی بات نہیں. جی میں ریڈی ہوں، کوئی ایشو نہیں. لفظ شمس کو رفع دیا گیا ہے کیونکہ یہ ابتدا ہے، ٹھیک ہے. علماء نے اس آیت کے معنی میں گفتگو کی ہے. بعض نے کہا اس کا معنی سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، اس کی حقیقت اور افادیت کو باطل کر دے گا، اور ہر ایک کی اپنے دائرہ کار میں حکمت ہے. اس میں سے کوئی بھی دائرے پر اس طرح داخل نہیں ہو سکتا اور اس کی حکومت کو ختم کر دے گا. نہیں جناب، اب بتائیے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ثابت ہو جاتا ہے. اب لاسٹ پوائنٹ آف ویو رکھوں؟ جی رکھیے سر، لاسٹ پوائنٹ رکھیے. جی تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ جی ہیلو سر سوال بولیے جی بولیے بھائی. جی تو آپ لوگوں کے مطابق جو ایک پریگننٹ عورت ہوتی ہے
اس کے اندر جو بچہ ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے. یہ قرآن میں مطلب اللہ کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا کہ وہ بچہ میل ہے یا فیمیل ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں ایسا نہیں لکھا, ایسا کہا کوئی کہتا بھی تو نہیں نا. وہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں کہا گیا ہے ان کیا کہا اللہ گیا ہے؟ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. یہ اس میں جو ہے اصل میں 5 پوائنٹس بتائے گئے ہیں جو اللہ جی کے علم میں ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو وہ جو گھڑی ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے, اس کا علم اللہ کے پاس ہے, اور بارش کا علم اللہ کے پاس ہے, اور وہ جو ہے اچھا رحموں میں بارش ہے کا علم اللہ جو کے پاس وومس ہے. میں. آیت کھول کے جی ہاں دکھائیں. جی, اس میں جو ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث, اور بارش جو ہے بارش کب اترتی ہے. اب یہاں الغیث کا جو ہے جو معنی لیتے ہیں وہ ہے بارش. ٹھیک ہے جی یعنی یہاں پر 31 بات کی شروع ہو 34 رہی ہے. جی ہاں جی اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے گھڑی کا علم. گھڑی کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ گھڑی جسے قیامت کہا جاتا ہے. الغیث کیا ہے؟ جسے بارش کہا جاتا ہے. اور الارحام کیا ہے؟ الارحام وومس جو ہے جو کوک ہوتی ہے. اب یہاں سورت نمبر ماں اور نہیں آیت ہے نمبر بلکہ جو بتائیں. ہے یہ سورہ لقمان یہ 31 کی 34 34 ہے. 31 کی 34. ایک منٹ میں کھول لیتا ہوں. جی اسکرین پہ ہے, دیکھ لیجیے. جی کھولیے میں نے. بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی, اور کوئی جان نہیں جانتی کہ زمین کس میں مرے گی. بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. یہ سراسر غلط ہے. سراسر غلط ہے. کیا غلط ہے؟ آپ نے جو پڑھا وہ غلط ہے یا جو اس نے قرآن کی جو یہ لکھا ہوا ہے آیت وہ ہی غلط غلط ہے؟ ہے. آیت اچھا ہی غلط ہے. آیت یہ غلط ہو ہی گئی. غلط ہے. واہ 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 واہ, سبحان سر اللہ سبحان پھر اللہ. آپ چھوڑ دینا اسلام. اب آپ کی چاروں باتیں پوری ہو گئی. جی ہاں چاروں باتیں پوری ہو گئی ہیں. لاسٹ پوائنٹ آپ نے بتایا ہی نہیں. لاسٹ پوائنٹ کون سا والا بتایا؟ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو علماء مفتی ہیں ان کا ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. سر کس کے بات بارے میں؟ ساری غلط. ایڈم جی بات ساری غلطی ثابت ہو رہی, تو علماء اور مفتیوں کا کیا کام ہے؟ اوکے نہیں ان کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بھی تو بتائیں گے نا. قرآن نے ایسا کیوں کہا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور. سر جس مرضی ریزن میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں قرطبی کھولنے لگا ہوں آپ کے لیے دوبارہ سے. میں ایک اور آیت آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. یہ سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 8 ہے. خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے. سر عورت کے پیٹ میں جو ہوتا ہے اور جو رکھتی ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں پہ اللہ کہہ رہا جی ہے ہاں اللہ یعلم ما تحمل. تعملون. ٹھیک ہے, اللہ جانتا ہے جو وہ پیٹ میں رکھتی ہے, جو اس کے حمل کے اندر ہے. رائٹ. جی آج کل ابھی پیٹ بڑا بھی نہیں ہوتا, آپ پریگنینسی ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. ابھی تیسرے یا چوتھے مہینے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. سب کچھ تو پتہ لگ ٹھیک ہے. جاتا ہے. جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ اس سے بھی بتائیے. پہلے سر, ٹیکنیکلی آج تو اس سے بھی پہلے. ہاں لیکن وہ یوزلی الٹرا ساؤنڈ سے تیسرے چوتھے مہینے جا کے بتاتے ہیں. ہاں لیکن وہ چلیں, الٹرا ساؤنڈ کی بات ہے. ہاں لیکن اگر آپ ڈیٹیل ٹیسٹنگ کر لیں تو آپ کو پہلے بھی پتہ لگ جاتا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر, بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ ہی کیسے صرف جانتا ہے؟ یہ تو اب انسان بھی جانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس آیت کی تفسیر میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں 2 سال تک پریگنینسی ہو سکتی ہے. آپ کے ارلی کے اسکالرز 3 سال تک 4 سال تک کی پریگنینسی ہو سکتی ہے. کبھی آپ نے تفسیر پڑھی ہے اس آیت کی؟ نہیں. اوکے, میں پڑھواؤں آپ کو تھوڑی سی. پڑھوا دیں. اوکے, اسے ہم اس آیت کی تفسیر میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, حضرت ابن عمر سے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غیب کی چابیاں 5 ہیں, اور الحدیث, اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو رحم کم کرتے ہیں اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. رحم مینز پریگننٹ وومن کے ووم کے اندر, اس کے علاوہ
کوئی نہیں रैम कम जानता है, करते हैं, इससे क्या मुराद? जो उसकी औरत के पेट के अंदर है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट भाई, वापस आए। वापस आए जी। रैम कम करते हैं, उससे सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, इससे क्या मतलब निकलता है? रहम, रहम किसे कहते हैं? जो पेट के अंदर होता है बच्चे के, जी, प्रेगनेंसी, सिंपल। प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कम या ज्यादती अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, करेक्ट? ठीक है, ओके, कम या यहाँ ज्यादा पे मतलब 9 महीने या 2 साल या 1.5 साल ऐसे कह रहे हैं? जी सर। और इसके अलावा रहम में कमी ज्यादती भी होती है, बच्चा बगैर किसी और उज़ू के भी पैदा हो जाता है वगैरह वगैरह। ये कोई भी डिटेल में डॉक्टर लिखा ये हुआ है। बता सकता है कि प्रेगनेंसी कितने टाइम चलेगी? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी कितने वीक से कितने वीक के दरमियान चलेगी, वो बताते हैं। और वो आपको बताते हैं ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते के बीच का टाइम, के इस टाइम तक आपका बच्चा बाहर आ जाएगा, नहीं तो मसला क्रिएट हो जाएगा। क्या आपके अच्छा, ठीक कोई है। फैमिली में कोई ऐसी खातून है जिनकी प्रेगनेंसी हुई हो? जी हुई तो है, लेकिन इतना गहराई में मैं कभी गया नहीं। ओके, तो उनको पहले से ही मालूम होता है, इसीलिए दफ्तरों में मर्द हजरात भी छुट्टी अप्लाई कर लेते हैं आखिरी 2 हफ्तों में, कि अब उन्हें पता होता है किसी भी वक्त बच्चा आने वाला है। ठीक है। ठीक है, ओके। एक दफा 2 आदमियों का बच्चे के बारे में तनाज़ा हो गया, तो वो केस हजरत उमर के सामने पेश किया गया। आपने केस क्याफा सनाशो के सामने पेश किया। क्याफा सनाशो ने वो बच्चा इनके साथ मिलाया, तो हजरत उमर दूध की ज्यादती के सबब इसका, ओके ये मैं गलत वाला पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे कहीं पे है। ये देखें, इस आयत में इस बात पे दलील है कि हामला औरत 9 माह से कम या ज्यादा मुद्दत में भी वज़ाए हमल करती है। वज़ाए हमल मींस कि वो प्रेगनेंसी खत्म करती है। ठीक है। ठीक है, 9 माह या इससे ज्यादा या कम मुद्दत में भी। अच्छा, हम नीचे आ जाते हैं। हमल की अक्सर मुद्दत में 9 उलमा माह का से कम इख्तलाफ। में भी होता है, पहले ये बताएं। सर ये कह रही है आयत ना, 6 माह आपका है आयत तो को उसके छोड़े, वैसे बताएं अभी के दौर के हिसाब से। सर अभी के दौर के हिसाब से सर 9 माह से कम में बच्चा पैदा होता है ना, 8वें माह का नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। 7वें माह का नहीं प्रीमेच्योर होता। बेबी किसको बोलते प्रीमेच्योर हैं? बेबी सर प्रीमेच्योर 7वें माह का किसको होता बोलते हैं? है। ठीक है, आप मुझे बताएं 6 माह का बच्चा किसी टाइम में सरवाइव कर सकता था बगैर इंक्यूबेटर के? मुझे नहीं लगता। ओके, इंक्यूबेटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह मियां कह रहे हैं कि 6 माह कम से कम मुद्दत है। लेकिन इंक्यूबेटर क्या होता है? वो माँ के हमल की तरह का ही एक चीज बनाई होती है कि उसको उसमें सारा कुछ दे रहे होते हैं। अच्छा, हमल की अक्सर मुद्दत में उलमा का इख्तलाफ है। ठीक है, उलमा का इख्तलाफ है। हजरत आयशा से रवायत है कि हमल की मिकदार 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी जगह पे 2 साल का हमल ठहरता हो? नहीं। ओके, उसके बाद इमाम शाफी से रवायत है, जो आपके इमाम है, 4 मुहद्दिसीन इकराम जिनकी वजह से आपके मदहब इस्लाम में सुन्नी इफेक्ट बने थे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा। इमाम शाफी से है कि 4 साल का हमल ठहरता है। मानते हैं सर इस बात को? नहीं। इमाम मालिक की एक रवायत और यही मशहूर है कि 5 साल की मुद्दत है, 5 साल का हमल। ये तो बस जैसे जो आया दिमाग में वो गड़ी जा रहे हैं। ओके, गड़ी जाने को आगे देख लेते हैं सर, क्या कोई रवायतें हैं ऐसी, देख लेते हैं। हजरत मालिक बिन अनस ने कहा कि मुझे आयशा की तरफ से हदीस बयान की है, आपने फरमाया हमले तकल्ला के साए के फिरने की मिकदार 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपने कहा सुभान अल्लाह, ये कौन कहता है? ये हमारी लोंडी है जो मोहम्मद बिन इजरान की बीवी है, हामला होती है और 4 साल में हमल वाजिया करती है। बहुत ज्यादा सच्ची औरत है, इसका शोहर भी बहुत सच्चा है। इसने 3 बार हमल जाहिर किया 12 साल की मुद्दत में, और इसका हर हमल 4 साल का होता है। अब क्या करेंगे? एक मिनट 4 साल का ठहर हमल जाए। होता है। मुबारक बिन इसने मुजाहिद ने इस 3 बात का बार, जिक्र किया है। एक मिनट हमारे यहाँ ठहर मशहूर जाए। है कि मोहम्मद बिन इजलान की बीवी 4 साल में हमल वाजिया करती है, और इसे हामिलातुल फील कहा जाता है, इसे ऊंट की हामिला कहा जाता है, हथनी, क्योंकि हाथी 4 साल में बच्चा जमती है। जी सर। चलिए गुमनाम साहब, आप तो काफी ये टाइम ले मेरे हिसाब लिए। से पॉसिबल नहीं है। तो सर अब आपको 4 इस्लाम साल छोड़ना में। पड़ेगा ना, अब आपको जी इस्लाम जी, मैं छोड़ना अभी पड़ेगा ना। रेडी हूँ। रेडी है? माशाल्लाह सर, जी। इनका जरा नाम जो है ना नोट कर ले, 3 डॉट माशाल्लाह पे क्यों बचा कहा? के। मैं माशाल्लाह कहना बड़ा पसंद करता हूँ। वो 3 नहीं, डॉट पे इसके सर पीछे क्लिक रीजन। करके ना इनका जरा नाम नोट कर ले असल, ताकि दोबारा आए तो हमें पता हो कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ सर है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो गए हैं ये, गुमनाम साहब। नहीं वेलकम नहीं, टू असल द नाम भी क्लब। नोट कर लेना, बताने की जरूरत नहीं, बस असल नाम जी, नोट करके रख रिकॉर्ड ले कर साइड लिया, में। कर लिया, बस कर लिया। जी जी। बस। देखें, पहले मेरी बात सुने। क्या नाम है आपका? एडम सीकर। हेलो। जी जी। जी, फरमाएं फरमाएं। आवाज नहीं आ रही?
हेलो। हाँ जी सर। आ रही है सर, आप बोले। जी 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 एडम, बस ये कहना चाह रहा था कि मेरा जो नेम है ना वो आपको शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ नहीं बताना। जी जी यहाँ नहीं नहीं बताया बताएंगे। जी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान सर, से हूँ, नहीं यहाँ बताया। हालात बड़े खराब हैं। नहीं बताया जाता सर, हमारे यहाँ ये सब काम नहीं होता। वो डॉक्सिंग जो होती है ना, वो मुफ्ती साहब के यहाँ होती है। यहाँ पे और हाँ, सिर्फ एक हम और फॉर द बात है, रेकॉर्ड ऐसा की है काम। और कुछ यहाँ पे पहले एक और बंदा था स्टॉम पायलट के नाम से, वो मेरे शायद में लीव हो गया है। जी ठीक है, खैर आप तो वो इस्लाम छोड़ दिए, बहुत खुशी की बात है। और भी कॉलर्स लेने हैं साहब हमको। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, वो बात बिल्कुल सही है आपकी। जी नहीं, वो शुरू में कह रहे थे ना स्टॉम पायलट के ये मुस्लिम नहीं है, तो मैं मुस्लिम हूँ। आप जो सबूत मांगना चाह रहे हैं वो सर मांग लें थे, अभी। अब वो थे हो नहीं, गया, अब वो थे हो गया, आप थे। गुमनाम जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज हमारे साथ जुड़े। नहीं, बस एक लास्ट आपने सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए सर। आप में से किसी को शक है कि मैं मुस्लिम नहीं था? सर अब हमें पक्का यकीन है आपने इस्लाम छोड़ दिया है, बस हमें वो पिछली बात को छोड़ छोड़ दें। दिया है, लेकिन किसी को हाँ लगता है कि मैं मुस्लिम नहीं था, मैं किसी और रिलीजन से सर, था? कोई बात नहीं सर, जो भी था वो अरे छोड़ भाई ठीक है, हो गया ना। बहुत शुक्रिया चलें, सर। ठीक है।